ہمیں کسی کے ہاتھوں کیوں تڑوایا جاتا ہے؟ آج کل جدھر دیکھو ہر کوئی کہیں محبت میں مبتلا ہے، اور کسی کو مل گئی تو کسی کو نہیں ملی، کسی کا نکاح ہو گیا اس کی محبت سے تو کسی کا نہیں ہوا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ بہت چنے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں جن کے حصے میں محبت جیسی کوئی خاص چیز آتی ہے۔ محبت کسی ایک چہرے پر ایک جانا نام ہے۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں اس کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، یا اللہ انہیں کسی مقام تک پہنچانا چاہتے ہیں، یا اللہ جس کو اس کے ذریعے آزما رہا ہے تو اس کو دعاؤں پہ توکل کرنا، اللہ پر توکل کرنا، صبر کرنا سکھاتا ہے۔ پھر ایک ٹائم کے بعد اس شخص کو پسند چیز لوٹا دیتے ہیں، اللہ پاک بہتر سے بھی بہترین کر کے دے دیتے ہیں۔ اگر اس کے حق میں وہ چیز بہتر نہیں ہوتی تو اس سے کئی گنا اچھی بہترین چیز سے نوازتے ہیں۔ دعاؤں کا سفر یا انسان کے درجات بلند ہونا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ اگر اتنا ہی آسان ہوتا یا دعا مانگنا چھوٹا کام ہوتا تو بہت سے قرآن میں ایسے واقعات ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ اللہ نے ان واقعات میں کئی لوگوں کو بھی آزمایا، کہ دعاؤں پر لوگوں کو لگائے رکھا، کئی عرصہ ہو گیا، نبیوں کو بھی دعاؤں کے ذریعے آزمایا گیا۔ ہم قرآن کے واقعات پر نظر ڈالیں تو ہمیں اس میں نشانیاں مل جاتی ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب کیا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ دعاؤں پر بھروسہ رکھیں، دعاؤں کو جاری رکھیں، اللہ کی رضا مانگیں، اور شیطان کے بہکاوے میں بالکل نہ آئے، کیونکہ دعا ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ سے بندے کو بہت زیادہ قریب کر دیتی ہے۔ دعا میں وسوسے آئیں گے ہی آئیں گے، کیونکہ شیطان ہر اس چیز سے ہمیں دور کرتا ہے جو چیز اللہ سے ہمیں جوڑتی ہے۔ تو دعا بھی ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے۔ تو دعا کرتے ٹائم وسوسے آنا، یا یہ خیال آنا کہ دعا اتنا ٹائم ہو گیا نہیں پوری ہوئی، یا پھر کسی اور کی دعا پوری ہو گئی ہماری دعا پوری نہیں ہوئی، تو یہ خیال آتے ہی آتے ہیں۔ تو اپنی دعا جاری رکھیں، اللہ کی رضا مانگیں، اور اگر تم اس دعا کے ذریعے بدل گئے ہو تو یہ سب سے بڑا سائن ہے کہ تمہاری دعا سن لی گئی ہے۔ اور ویسے بھی اللہ سب کی سنتا ہے، اللہ سب کی دعاؤں کو سن لیتا ہے، بس ایک صحیح ٹائم آنے پر وہ بہترین سے نواز دیتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو سے کچھ ہیلپ ملی ہوگی۔ میں اب اپنی ویڈیو یہیں پر اینڈ کرتی ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی۔ اللہ حافظ۔